السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں شب میں آج آپ نے سورہ توبہ کا باقی حصہ اور سورہ یونس پوری تلاوت سماعت فرمائی تراویح میں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ 64 نمبر آیت میں منافقوں کو ہر وقت یہ ڈر ستاتا تھا کہ کہیں کوئی نئی وحی نازل ہو کر ان کی پول نہ کھول دے۔ 65 نمبر آیت میں دین کے معاملات میں ہنسی مذاق کرنے والوں سے پوچھا گیا ہے کہ کیا اللہ، اس کی قرآن کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟ مطلب جو دین کے بارے میں الٹی سیدھے جملے یا مذاق میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ 67 نمبر آیت میں جو بری باتوں کا حکم دے اور بھلی باتوں سے روکے وہ منافق ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ایسے لوگ مٹھی بند رکھتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ انہیں بھلا دیتا ہے، جس سے منافق فاسق و بد کردار ہی رہتے ہیں۔ مٹھی بند سے مطلب مال ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ 69 نمبر آیت میں دین میں مذاقانہ بحث بھی دنیا و آخرت کے تمام اعمال غارت کرا دیتی ہے، مطلب بہت محتاط رہنے کا معاملہ ہے۔ خاص طور سے رمضان شریف میں کہ جس کے گھر کھانے کو نہ ہو، روزہ رکھے یا اللہ کو کیا لگی تھی ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے، اس طرح کے جملے اختیار کرتے ہیں، بہت بڑے عذاب کی بات ہے۔ بہت دھیان سے دین میں آگے بڑھیں۔ 71 نمبر آیت میں مومنین چاہے مرد ہو یا عورت آپس میں دوست، مددگار اور معین ہیں، جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ مطلب مرد مردوں کے دوست ہیں، عورتیں عورتوں کی دوست، کیونکہ اسلام میں عورت مرد کی کوئی دوستی نہیں ہے، صرف رشتے ہیں۔ 75-76 نمبر آیت میں مفلسی کے دنوں میں آدمی سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس دولت ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں خوب صدقہ خیرات کروں گا۔ جب اللہ اپنے فضل سے اسے مال دیتا ہے تو وہ بخیلی کر کے ٹال مٹول کرنے لگتا ہے۔ 79-80 نمبر آیت میں دل کھول کر خیرات کرنے والے مسلمانوں پر تانا زنی کرنے والے اور محنت مزدوری کرنے والوں کا مذاق اڑانے والوں کا مذاق اللہ اڑاتا ہے۔ 81 نمبر آیت میں اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کے لیے گرمی کے بہانے سے رک جانے والوں کو کہا گیا ہے کہ جس گرمی سے تم بچنا چاہتے ہو اس سے دوزخ کی آگ بہت گرم ہے۔ 84 نمبر آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کے جنازے کی نماز نہ پڑھنے اور ان کی قبروں پر نہ کھڑے ہونے کا حکم اسی آیت میں آیا۔ 85 نمبر آیت میں مومنوں کو کافروں کے کثرت مال اور اولاد کچھ بھی بھلے نہیں لگنے چاہیے، کیونکہ یہ دنیاوی چیزیں اللہ نے انہیں کفر کے عوض سزا کے طور پر دی ہیں تاکہ یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں۔ 87 نمبر آیت میں مسلسل گناہوں کے نتیجے میں انسان کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر وہ حق سمجھنے کی کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتا۔ 91 نمبر آیت میں ضعیفوں، بیماروں اور ایسے لوگ جن کے پاس خرچ کرنے کو مال نہ ہو ان کو جہاد میں نہ جانے کی چھوٹ ہے۔ 92 نمبر آیت میں جہاد کے لیے جاتے وقت بہت سے غریب مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ ان کے لیے سواری مہیا کر دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قادر نہ ہونے کی صورت میں وہ لوگ رنج و غم سے اپنی آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے تھے۔ ایسے غریب لوگوں کے جہاد میں شریک نہ ہو پانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ 93 نمبر آیت میں ایسے ہی بہت سے دولت مند منافق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہانہ کر کے رکنے کی اجازت لے لیتے تھے، مطلب دین میں بہانے بازی کرتے تھے۔ 98 نمبر آیت میں جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کو جرمانہ و مصیبت سمجھتے ہیں وہ اور مسلمانوں کے لیے برے وقت کے انتظار میں رہتے ہیں، برا وقت قیامت میں ایسے ہی لوگوں پر آنے والا ہے۔ 101 نمبر آیت میں ایسے منافق جو اپنے نفاق پر اڑے رہیں گے اور ان کو اللہ دوہری سزا دے کر بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیج دے گا۔ 102 نمبر آیت میں اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال ہو جانے پر برے اعمال پر نادم اور پشیمان ہو کر توبہ کرنے والوں کے لیے امید ہے کہ آخرت میں اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ 103 نمبر آیت میں اپنے مالوں میں سے صدقہ یعنی خیرات، زکوٰۃ وغیرہ کی توفیق بھی ہمارے فائدے کے لیے تاکہ امت پاک صاف ہو جائے۔ 104 نمبر آیت میں زکوٰۃ جو ہے وہ کہتے ہیں کسی چیز کو پاک صاف کرنے کی، تو ہمارے مال کو پاک صاف کرنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ رکھی 2.5% سال میں ایک بار۔ 104 نمبر آیت میں اللہ ہی ہماری توبہ اور صدقات قبول فرماتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ اتنا بڑا غنی ہونے کے بعد ہمارے ادنا سے صدقے کو بھی قبول کرتا ہے، خود ہی مال دے کے خود ہی کہتا ہے کہ مجھے ادھار دو۔ 108 نمبر آیت میں پہلے دن سے ہی جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہو وہی اصل مسجد ہے۔ 111 نمبر آیت میں اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی راہ میں قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔
112 نمبر آیت میں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، سجدہ و رکوع کرنے والے، برے کام سے روک کر اچھائی کی تاکید کرنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے مومنین کے لیے خوشخبری یعنی جنت ہے۔ 113 نمبر آیت میں دعوت کی حجت پوری کر کے جب یہ واضح ہو جائے کہ لوگ سمجھ لینے کے بعد بھی کبھی ایمان نہ لائیں گے تو ایسے مشرک رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں مانگنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنا اس سے کیے گئے وعدے کا سبب تھا، مگر جب ان پر اپنے باپ کا اللہ کا دشمن ہونا ظاہر ہو گیا تو انہوں نے اس سے چھوڑ دیا، مطلب اس کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی۔ 119 نمبر آیت میں ایمان والوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے اور سچوں کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم ہے۔ 122 نمبر آیت میں سب لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کو نہ نکلیں، بلکہ کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین سیکھ کر دوسرے مسلمانوں کو احکام بتا کر ڈرائیں تاکہ وہ برے عمل سے بچیں۔ 124 نمبر آیت میں جب بھی کوئی نئی صورت یا اس کا کچھ حصہ نازل ہوتا تو منافق مذاق اڑاتے اور کہتے اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا۔ 126 نمبر آیت میں ہر سال ایک یا دو بڑی پریشانی یا آزمائش توبہ کی توفیق اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آتی ہے۔ 129 نمبر آیت میں پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی دنیا و آخرت کی پریشانی گرا گزرتی تھی، وہ اپنی امت کے نفع کے بڑے خواہش مند رہتے تھے۔ ایمانداروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی ملے گی اور اللہ ہی کافی ہو جائے گا ایسے لوگوں کے لیے۔ سورہ یونس شروع ہوتی ہے، 10ویں صورت ہے قرآن میں، مکی صورت ہے، 11ویں پارے میں 109 آیتیں ہیں، 11 رکوع ہیں۔ قرآن میں 10ویں نمبر پہ ہے، نزول کے حساب سے 51 نمبر پہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 4 نمبر آیت میں اللہ نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، پھر وہ ہمیں دوبارہ حشر میں پیدا کرے گا تاکہ مومنین کو کیے ہوئے نیک کاموں کی انصاف کے ساتھ جزا اور کافروں کو دردناک عذاب دیا جا سکے۔ مطلب ابھی دنیا سے جانے کے بعد ایک اور ابھی محفل سجے گی جہاں انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ 5 نمبر آیت میں اللہ نے سورج کو چمکتا ہوا تیز آگ والا اور چاند کو نورانی ٹھنڈی چمک والا بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ ہم لوگ اس کی گردش سے برسوں کی گنتی یعنی کیلنڈر اور دن رات و موسم کا حساب معلوم کر سکیں۔ 10 نمبر آیت میں اہل جنت کی زبانوں سے جنت میں پہنچتے ہی سبحان اللہ نکلے گا اور وہ ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے۔ 11 نمبر آیت میں انسان جیسے اپنے فائدے کے لیے جلدی مچاتا ہے، ایسے ہی اگر اللہ بھی بدعمال کا بدلہ جلدی دے دیا کرتا تو انسان کو یہی دنیا میں فوراً سزا مل جاتی۔ 15 نمبر آیت میں قرآن کی صاف صاف آیتیں سن کر بھی آخرت کے منکر لوگ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لانے کو یا اس سے اپنے مطلب کی ترمیم کرنے کو کہتے تھے جو ناممکن تھی۔ ترمیم کرنے کی تو بات آج بھی بہت سارے کافی کرتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ قرآن میں ایک لفظ اللہ بھی نہیں جوڑا جا سکتا، پھر ایک لفظ شیطان ہٹایا بھی نہیں جا سکتا، ورنہ قرآن ہی رہے گا۔ 22-23 نمبر آیت میں اللہ ہی ہمیں خشکی میں سواریوں جانوروں کے ذریعے، دریا میں کشتی اور جہازوں کے ذریعے چلاتا ہے۔ 28 نمبر آیت میں قیامت کے دن اللہ مشرکوں اور ان کے معبودوں کے بیچ پھوٹ ڈال دے گا۔ 36 نمبر آیت میں انسان کو کورے گمان پر نہیں رہنا چاہیے کیونکہ کورا گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ کورا گمان چاہے دین کے معاملے میں کیوں نہ ہو، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بنا سکتے۔ 37 نمبر آیت میں قرآن ایسی کتاب نہیں کہ بنا وحی کے گھڑ لیا جائے کیونکہ وہ تو پچھلی کتابوں توریت و انجیل وغیرہ کی تصدیق کرتا ہے۔ 44 نمبر آیت میں یقیناً اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ 45 نمبر آیت میں قیامت میں لوگوں کو دنیاوی زندگی ایسے لگے گی جیسے سارے دن کی ایک آدھ گھڑی ہی دنیا میں رہے ہوں گے۔ 57 نمبر آیت میں اللہ نے قرآن کو ایمان والوں کے لیے نصیحت والی چیز، سینوں میں امراض کے لیے شفا، رہنما یعنی صحیح راستہ بتانے والا کہ کہیں جائیں کہاں جائیں کہاں سے رکیں، کیا کریں کیا نہ کریں، رحمت بتایا ہے۔ 58 نمبر آیت میں اللہ نے ہمیں جو قرآن عطا کیا ہے ہمیں اس کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے اور خوشیاں منانی چاہیے۔ یہ اس سے بہتر ہے جو دنیاوی مال و دولت ہم جمع کر رہے ہیں، لیکن یہ جبھی ہمارے لیے رحمت اور دولت اور انعام بنے گا جب ہم اسے سمجھ کے پڑھیں گے اور اسے اپنے دلوں میں اتار کے اس کے حساب سے زندگی گزاریں گے، اس کے حساب سے فیصلے کریں گے۔ 62 نمبر آیت میں اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ 72 نمبر آیت میں تمام انبیاء کی سنت ہے کہ انہوں نے کبھی کسی خدمت یا دعوت دین کا معاوضہ کسی سے نہیں مانگا۔ 83 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام پر تھوڑے سے لوگ فرعونیوں میں سے ہی ایمان لائے کیونکہ وہاں کے لوگ اپنے حکام اور فرعون سے بہت ڈرتے تھے کہ کہیں وہ انہیں دیے رتبے نہ چھین لے اور انہیں تکلیفیں نہ دے۔ 85 نمبر آیت میں اللہ سے مومنین کو دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں ظالموں کی آزمائش کا ذریعہ نہ بنا۔
90 نمبر آیت میں بنی اسرائیل کے دریا پار کر لینے کے بعد بھی فرعون اب دریا میں ڈوبنے لگا. جب دریا میں ڈوبنے لگا تو ایمان لانے کی بابت کہنے لگا، مگر اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، کیونکہ ایمان تو ایسی حالت میں لانا ہے جب آپ ہوش میں ہوں اور آپ کے اوپر موت طاری نہ ہو. 92 نمبر آیت میں مرتے وقت ایمان لانے کی بات کہنے کا بدلہ فرعون کو یہ ملا کہ اللہ نے اس کی لاش کو نجات دے دی اور قیامت تک اس کی لاش کو اوروں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. 98 نمبر آیت میں عذاب کے فیصلے کے بعد یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کسی بھی قوم کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ توبہ کرے اور ایمان لانے کو کہے اور اس کا عذاب ٹل جائے. 99 نمبر آیت میں اللہ چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے، مگر اللہ اختیار دے کے آزمانا چاہتا ہے، اس لیے سب ایمان میں نہیں آ سکتے. جیسے ٹیچر ہے چاہے تو سب بچوں کو پاس کر دے، مگر ترقی کے لیے ان کا امتحان ضروری ہے. 101 نمبر آیت میں اللہ کی آیات کا، عذاب اور دوزخ کی دھمکیوں کا جن پر کوئی فائدہ یا اثر نہیں ہوتا وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. 103 نمبر آیت میں ایمان والوں کو نجات دینا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. یہ آج الحمدللہ سورہ یونس تک پوری ہو گئی. یہ رمضان آپ کا جو چل رہا ہے رحمتوں کا، برکتوں کا، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اس میں خوب خشوع اور خضوع اور اللہ کے ساتھ توجہ کے ساتھ دعا کریں، گڑ گڑائیں، رونا نہ آئے، رونے جیسا منہ بنا لیں. اس میں آپ کا منہ بنانا رونے جیسا بھی اللہ کو پسند آئے گا. تنہائی میں جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو اس ٹائم اپنے مصلی پہ بیٹھ جائیں، جانماز بچھا کے، اور وہاں گڑ گڑائیں. لیکن دعا کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے آپ کے دل کا یقین ضروری ہے. آپ کے دل کا یقین جتنا قوی ہوگا دعا کے لیے، دعا کی قبولیت اتنی ہی یقینی ہوگی. اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ سنتا ہے، مانتا ہے، دیتا ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، قادر مطلق ہے، تو آپ یقین کریں آپ کی دعائیں اس کے عرش تک پہنچتی ہیں اور قبول بھی ہوتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بعضی دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ کو پتہ ہے کسے کیا دینا ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اگر کوئی دعا آپ کی لگتا ہے کہ آپ کو قبول نہیں ہو، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوگی. حضور نے فرمایا کہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یا تو اس کے بدلے ہاتھ کے ہاتھ ویسی ہی دعا کی قبولیت کے بدلے میں وہ کام ہو جاتا ہے، نہیں تو اللہ آسمان سے آنے والی کوئی بلا کو ٹال دیتا ہے، نہیں تو آخرت میں اس دعا کے بدلے کوئی توشہ ملے گا، کوئی تحفہ آپ کو جو بہت اجر ہوگا. حضرت علی فرماتے تھے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میری جو دعائیں رد ہوئی ہیں، مطلب مجھے لگتا تھا قبول نہیں ہوئیں، ان کا بدلہ مجھے آخرت میں ایسا ملے گا، تو میں دعا کرتا اللہ سے کہ میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی دنیا میں، آخرت میں ان میں مجھے ایسا بدلہ ملے. تو اس لیے دعا ضرور کریں اور خوب گڑگڑائیں اللہ کے آگے تنہائی میں. قرآن یہ ترغیب دلاتا ہے رو رو کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کیا کرو، رویا ضرور کرو، کیونکہ یہ جو آپ کی اس ٹائم گریہ داری ہے اور رونا ہے اور آپ کے آنکھوں کے آنسو ہیں، وہ اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش میں لا کے اس رحمت کے مہینے میں آپ پہ کتنی رحمتیں برسا دے گا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. وما علینا الا البلاغ.